اس لیے ہم اپنے امام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جو پھولوں کے گجرے پیش کریں گے وہ گلاب کے پھول نہیں ہوں گے، وہ چنبیلی کے پھول نہیں ہوں گے، وہ چمپا کے پھول نہیں ہوں گے، وہ موتیے کے پھول نہیں ہوں گے۔ جیسا امام ہے سلام بھی ویسا پیش کرو۔ اس کی بارگاہ میں جو پھول ہم نے پیش کرنے ہیں وہ یا قرآن کی آیتوں کے پھول پیش کرنے ہیں یا محمد کی حدیثوں کے پھول پیش کرنے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ لوگ آ رہے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کوئی طریقہ کار ان کا کیا جائے، مہربانی فرمائیں۔ اور اگر نہیں دروازے کھلتے تو مہربانی کریں اب باہر ہی بیٹھ جائیں، جلدی آ جانا تھا نا، اندر جگہ مل جانی تھی۔ یہ کوشش کریں علامہ صاحب ایک دروازہ اور کھول دیں، باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ آپ درود شریف پڑھیں۔ بس مہربانی، نہیں اب جگہ نہیں ہے، اندر جگہ نہیں ہے، بیٹھنے دے باہر لوگوں کو، صرف دروازہ کھولنا ہے۔ بہت مہربانی، درود شریف پڑھتے رہیں جب تک یہ سیٹنگ نہیں۔ صاحبان جی وقار توجہ پوری طرح میرے لفظوں کی طرف ہونی چاہیے۔ میں بغیر کسی تفصیل و تمہید کے اپنے وعدے کے مطابق وہ سلسلہ گفتگو شروع کر رہا ہوں جس سلسلہ گفتگو میں عزت امام ہے، عظمت امام ہے، رفعت امام ہے۔ میں سادہ کر دوں، آپ کے آس پاس میں امام کی عزت بیان کرنے کے لیے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ کوئی قصیدہ جھنگ کے شاعر کا ہے، کوئی قصیدہ ملتان کے کسی لکھاری کا ہے، کوئی قصیدہ انڈیا کے کسی ادیب کا ہے۔ چاہتا میں بھی ہوں کہ میں بھی قصیدہ پڑھوں، لیکن اس قصیدے میں ایک فرق میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ پڑھ میں بھی قصیدہ ہی رہا ہوں، لیکن جو قصیدہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں وہ قصیدہ جھنگ سے نہیں آیا، ملتان سے نہیں آیا، ہندوستان سے نہیں آیا۔ گارنٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سیدہ زہرا کے لال کی بارگاہ میں جو قصیدہ میں پڑھنے والا ہوں وہ رب کے قرآن سے آیا ہے، محمد کی زبان سے آیا ہے۔ اب آپ کا ذہن تیار ہو گیا، پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ میں قصیدے کی ابتدا کر رہا ہوں اور قصیدہ وہ جو قرآن سے آیا۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ زیادہ تفصیل میں جانے کا نہ میرے پاس وقت ہے نہ اس موقع کی مناسبت ہے۔ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، امام حاکم نے لکھا، امام ترمذی نے لکھا، دیگر بے شمار محققین مفسرین نے یہ جملہ لکھا کہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جب سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار اس قربہ میں کون شامل ہے، اس قربہ میں کن کی شان ہے، مودت کن کی واجب ہے، تو مدینے والے کے مقدس ہونٹوں سے جو پھول جھڑے وہ یہ تھے کہ سرکار نے امت مسلمہ تک یہ پیغام صحابہ کے ذریعے بھجوایا کہ دنیا والوں اس خوبصورت تاج میں جو اعلیٰ ترین شخصیات شامل ہیں ان میں بے مثل نام علی کے دوسرے لال حسین کا ہے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بس میں اپنی گفتگو کو این اس مقام پر لے کے آ گیا جس مقام کے لیے میں نے محنت کی تھی۔ یہ میرے نبی نے بیان فرمایا، باقی کسی کی تحقیق تفصیل اس کے اپنے نصیب۔ میرے نبی نے بیان فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حسین ان تاجداروں میں شامل ہے جن کے لیے میرے مالک نے یہ تاج بیان کرنے والی آیت نازل فرمائی۔ دنیا جہان میں باقی معاملات پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس معاملے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ رسول نے اس مسئلے کو حل فرما دیا، فرمایا حسین ان تاجداروں میں شامل ہے جن کا تاج رب نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔
اب یہاں تک جب آپ کے ذہن میں آ گیا، اب آئیے اس آیہ مبارکہ کے خوبصورت لفظوں کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں، اور اس یقین اور اس امید کے ساتھ مانگتے ہیں کہ کریموں کا کرم شامل حال رہا تو آنے والے چند لمحوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ کے حسن سے وہ خیرات ہمیں نصیب ہوگی کہ جس خیرات کی روشنی میں اپنے تو اپنے غیر بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دیکھو قرآن میں محمد کے لال کا قصیدہ کیسے بیان ہوا ہے، سنیوں کا خوبصورت عقیدہ کیسے بیان ہے۔ آج کل یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں سنی بھی حسین کو مانتے ہیں، جو کوئی امدادی جملہ کہے۔ ویسے عام لوگ تو یہ کہتے ہیں جی یہ نہیں مانتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی رعایت کرے بھی تو وہ اتنا کہتا ہے جی سنی بھی حسین کو مانتے ہیں۔ میں جو موضوع عرض کر رہا ہوں اس کی ابتدا میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، سیدی و سندی حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال غریب نواز فرماتے تھے، لوگوں یہ کہنا کہ سنی بھی حسین کو مانتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خوبصورت ترجمانی نہیں ہے، یہ ایکوریٹ ورڈنگ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں صحیح مناسبت یہ ہے کہ سنی بھی حسین کو نہیں، اس کائنات بھر میں سنی ہی حسین کو مانتے۔ اب آپ خود سماعت فرما لیں، صاحبان ذی وقار پوری توجہ۔ اس آیہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہے لفظ قل۔ کیا لفظ ہے؟ لفظ قل۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس کی نسبت بھی سرکار کے ساتھ ہو اس کی تعریف کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں، پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ قل۔ آخری بندے تک توجہ، دل کی تختیوں پہ یہ جملہ نقش فرمائیں۔ علماء تحقیق، علماء تفسیر نے خوبصورت باب، خوبصورت راز جو لفظ قل پر لکھے ہیں، ان میں سے پہلا باب میں آپ کی نظر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ صاحبان ذی وقار علماء تحقیق و تفسیر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا اکثریتی قانون یہ ہے، اکثریتی اسلوب یہ ہے، اکثریتی ضابطہ یہ ہے، اکثریتی قانون یہ ہے۔ توجہ یار میری طرف رکھو، یہ کیا معاملات شروع کر دیے۔ اکثریتی قانون یہ ہے، اکثریتی ضابطہ یہ ہے، اکثریتی اصول یہ ہے، اکثریتی قانون یہ ہے۔ توجہ میری طرف، بالکل یہ وہ مقام ہے، اگر اس طرح سلپ کر گئے تو پھر مسئلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ قرآن کا اکثریتی قانون اور اسلوب یہ ہے کہ جہاں لفظ قل آتا ہے، توجہ ہے، یہ لفظ اتنا قیمتی، اس کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کا اکثریتی قانون، قانون دان حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، ایڈوکیٹ حضرات، وکلا حضرات نوٹ فرمائیں، قرآن کا اکثریتی قانون یہ ہے کہ جہاں لفظ قل آتا ہے وہاں مالک عمل کی شان کو نہیں بیان کرتا۔ میں بہت سادہ کر کے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور بہت بڑا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اسی ایک لفظ میں میرے مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ جہاں لفظ قل آئے وہاں مالک عمل کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن کا اکثریتی قانون یہ ہے کہ جہاں قل آئے وہاں مالک عقیدے کو بیان فرماتا۔